اگر ایک بیوی ہے اس کو یہ شک ہے کہ اس کا شوہر روزانہ رات کو کسی لڑکی سے بات کرتا ہے لیکن ابھی اس کو صرف شک ہے, یقین نہیں ہے, تو وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا شک بھی کلیئر ہو جائے, شوہر کو معلوم بھی نہ ہو اور گھر بھی نہ ٹوٹے؟ زبردست بات ہے. نمبر 1, شک کسی بھی سطح پر پہنچ جائے کمیونیکیشن ہی توڑنی چاہیے. کمیونیکیشن از دا کی. جی کی. ہم یورپ میں, امریکہ میں دیکھا, ایز اے سائیکالوجسٹ میں نے وہاں عدالتوں میں کام کیا. ڈیورس کے لیے میاں بیوی کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, لیٹس ٹاک. یعنی آج ڈیورس ہونے جا رہی ہے بٹ وہ گفتگو کر کے فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا عالم کیا, گھروں میں ابھی بات شروع ہوتی ہے, پہلی بات ماں یا باپ پتہ کہ میں نے نہ بلائیں کل, تو مجھے نہ بلانا, تم, میں نہیں تم سے بولتا. سب سے پہلے ہم کمیونیکیشن توڑتے ہیں. میاں بیوی جو شک ہوتا ہے سب سے پہلے میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے کمیونیکیشن توڑ دیتا ہے. اگر آپ چپ ہو جاتے ہیں, سائلنٹ کلر اندر ہی اندر اس شک کے بیج کو اور پروان چڑھانا شروع کر دیتے ہیں, درخت بن جاتا ہے, تنا ہوا درخت. کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ کو شک ہو فوراً کہیں اور سیدھی بات کریں, مجھے آپ پر شک ہوا ہے. ایسے بھی نہ کہے, تھوڑے شوگر کوٹڈ ورڈز میں کہہ دیں. میاں بیوی ہیں, ان کے درمیان تو اللہ نے کوئی چیز رکھی ہی نہیں ہے, بالکل ایک دوسرے کا لباس ہے. اگر دل میں کوئی بات آئی ہے فرینکلی کہ مجھے شک ہو گیا ہے, غلط, میں یہ مانتی ہوں لیکن ہوا ہے, پلیز میرا شک دور کریں. اور اس کو بھی عقل مندی کرنی چاہیے کہ کتنی اچھی بیوی ہے جس نے لگی لپٹی کیے بنا, جس نے شوگر کوٹ کیے بنا ڈائریکٹ ایک بات مجھے کی ہے. وہ میں کرٹیسزم نہیں کر رہی, وہ اپنی بیماری کا اظہار کر رہی ہے. ٹھیک, ایسی سے میں کہوں کہ مجھے بخار ہو گیا, مجھے دوائی لا دیں. یار بخار کے لیے تم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو, شک کے لیے تم کسی ماہر نفسیات پاس نہیں لے جا سکتے. بیماری تو 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گی, شک تو پورے گھر کو تباہ کر دے گا. یہ زیادہ ضروری ہے. چلیں دوسرا صورت دیکھتے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ چلیں جی شوگر کوٹڈ کر لے. بیوی اگر یہ کہے میں کچھ دنوں سے پریشان ہوں, مجھے آپ کے بیہیویئر میں یا اپنے بیہیویئر میں یہ کمی ہے, یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے, اور وہ خاوند جو ہے اس کو کہے کہ کہاں پر آپ کو پرابلم ہے, کیا میں نے آپ سے کوئی سلوک اچھا نہیں کیا, میں آپ کو خرچہ نہیں دیتا, میں آپ کے حقوق پورے نہیں کرتا, میں آپ کو وقت نہیں دیتا. ایک ڈسکشن کر کے اس کو نکال. دوسری صورت کیا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم, یا اگر آپ الگ رہتے ہیں تو پھر آپ اسی بات کو کسی بڑے سے, قرآن کہتا ہے علم والوں سے پوچھو. وہی جو عورت ہے یا مرد ہے وہ اپنے ماں یا باپ سے ذکر کرے کہ نہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی سے باتیں کرتے ہیں وہ. اب جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اچھا مشورہ دیں گے, وہ خود بات کریں گے طریقے سلیقے کے ساتھ اس مرد کے ساتھ. تیسری صورت یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ جب آپ یہ فون کرنے کے لیے ایسے سائڈ پہ ہوتے ہیں نا, مجھے شک سا ہوتا ہے, جب بھی آپ کا دوبارہ فون ہے یا آپ میرے سامنے بات کریں. اور ان کو بھی چاہیے, میاں کو بھی, کہ اب وہ سائڈ پہ ہونے کے بجائے سامنے بات کر لیں. یعنی شک ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کی کوشش کریں. ہاں, اب کس جگہ پر یہ شک جائز ہے, 100% میں یہ بھی نہیں کہتا بیوی غلط ہوگی یا میاں غلط ہوگا. اگر تو بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی ہے میاں کے یا بیوی کے, لباس میں تبدیلی آ گئی ہے, اگر اس کا انداز بدل گیا آپ کے ساتھ, ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا آپ کے ساتھ, یا گھر میں تو بڑا خاموش ہے, باہر خواتین میں جب شادی بیاہ میں بڑا چہک چہک کر بولتا ہے, آپ کا شک جائز ہے کہ چینج آئی ہے, بیہیویئر موڈیفائی ہوا ہے. کہہ دیں یہ بات, ذکر کر دیں یہ بات کہ آپ یہاں ایسے ہیں وہاں ایسے کیوں ہیں. تو وہاں یہ شک جو ہے وہ کسی طرح سے بھی انہیلدی نہیں رہ گیا, وہاں پر ایک ہیلدی شک ہے, کسی ایویڈنس کی وجہ سے یا کسی علامت کی وجہ سے بات کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے مرد یا شوہر کہاں پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ بیوی ہمارے آگے بولے گئے کہ مجھے تم پہ شک ہے. ہاں, اس میں جو بہت بڑی ایک کہہ لیں آپ کے ذمہ داری تھی, وہ ہے جب پیرنٹس بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور جب بچہ ادارے میں پڑھنے پہلے دن جاتا ہے. یعنی کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں 6 میم زندگی میں بڑھی ہیں ہمیں, ان 6 میمز کو زندگی میں کبھی نہ مائنس بھی نہیں کرنا, اس پہ کام کرنا. پہلی میم میں, اچھا, دوسری میم ماں, تیسری میم مدرسہ, چوتھی میم مسجد, 5ویں میم مدارس پڑھانے والا, چھٹی میم میڈیا. یہ 6 چیزیں بچے کی پرورش کر رہی ہیں اس وقت. سب سے پہلے مجھے ٹھیک ہونا ہے, پھر میری ماں جو میری تربیت کرتی ہے اس سے بچپن سے ہی بچے کو اور بچی کو تربیت میں شامل کرنا چاہیے. شک ایک شر ہے اگر اس کے پیچھے وجوہات نہ ہوں. پھر جس مسجد میں جاتا ہوں وہاں کے قاری کو, مسجد کے مدرس کو, مسجد کے خطیب کو کم از کم جمعے والے دن شک کے اوپر, سماجی موضوعات کے اوپر بات کرنی چاہیے. پھر جو میں پڑھتا ہوں
ان کتابوں کے اندر ہونا چاہیے. پھر جو میڈیا کے اوپر ہم شک کی ڈرامے بنا کر لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. سو جب تک سوسائٹی اوور ہالنگ نہیں ہوگی تو جو آپ نے فرمایا پھر ویسے ہی مسائل آئیں گے کہ نہ مرد یہ بات سنے گا تمہاری جرت کیسے مجھ پہ شک کرنے کی, اور نہ بیوی یہ بات سنے گی تم میری پاک بازی پہ شک کر رہے ہو. تو اس سے پھر لڑائیاں بڑھیں گی. میں ہمیشہ زندگی میں جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں کلینک میں ان سے کہتا ہوں شک کو مثبت طور پہ لیں. کتنی اچھی بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو علامت آئے نا کوئی تو آپ بھاگ کے ہاسپٹل جائیں, ڈاکٹر کہتے ہیں تھینکس گاڈ آپ وقت پہ آ گئے. اگر آپ کو پین نہ ہوتی چیسٹ کی تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے لگا تھا. پین ایک نعمت ہے. پین آپ کو پین ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں مسئلہ ہو رہا ہے. مسئلہ ہے. یہ جو شک ہے یہ ایک سماج کی پین ہے, گھر کی پین ہے, یہ ایک سمٹم ہے. اگر میاں نے بیوی پر یا بیوی نے میاں پر شک کیا ہے بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے سسٹم میں کہیں وائرس آیا, اس وائرس کا وقت پہ پتہ چل گیا. اس سے پہلے کہ وہ وائرس بیکٹیریا میں تبدیل ہو کر بیمار کر دے پورے جسم کو یا خاندان کو, فوری طور پر اس کو ٹھیک کر لیں. جب آپ اندر ہی اندر رکھیں گے, کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, یا اس کو آپ اوپن کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, ڈی کوڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, پھر کیا ہوگا میرا اگلی نسلوں میں چلا جائے گا. یہ اگلی نسلوں میں یعنی 57% چانسز ہیں اگر ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو, یعنی یہ جو میں یہ فگرز بول رہا ہوں اینی ون کین چیک آن گوگل گروپ کہیں پر چیک کر لیں, اگر ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو شک کی بیماری ہے 57% چانسز کہ ان کی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو شک کی بیماری ہوگی. اگر دونوں کو شک کی بیماری ہے پھر 79% چانسز دیر کہ ان کی اولاد کو ہوگی. اب آپ سوچئے کہ ایک بیماری میرے ساتھ اٹیچ ہے لیکن میں اسے وراثت میں اپنے بچوں کو بھی دے کر جا رہا ہوں. سو کتنی ضرورت ہے ان سماجی موضوعات پر بات کرنے کی. یہ جو ایک ہیلدی چیز تھی جس نے ایک سگنل کے طور پر اینٹی وائرس کے طور پر کام کرنا تھا, اس نے کیا کیا, اس نے روگ بنا دیا میرے گھر کو. اور پھر پورے گھر کا جب روگ ہے وہی بچہ, مثلا ایک گھر میں 4 بچے ہیں, ان کے ماں باپ شک کرتے ہیں, یہ 4 بچے مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں, شک گھر سے نکلا کہاں پہنچا, اداروں میں پہنچا, جن سے وہ ملیں گے وہاں سے ملٹی پلائی ہوگا. سو ایک جگہ سے شروع ہونے والا شک یا روگ پوری سوسائٹی میں, مسجد میں, مدرسے میں, ادارے میں, انسٹیٹیوشن میں, سوسائٹی میں, گھروں میں پھیلتا ہے. پھر جس سے شادی ہوگی اس کے ساتھ وہ پھیل جائے گا, اور اس کے ذہن میں ہوگا, وہ کہے گا میرا ماں باپ شک کرتے تھے, میرا بھی کرنا جائز ہے, کیونکہ اس نے لیگلائز کر دیا نا شک کو گھر میں. جب دیکھا ہی ہے اس نے, ماحول ہی یہ دیکھا. اچھا وہ پھر بلیو کرنے لگ جانا کہ ایسا ہی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیرانوئڈ میں کیا ہوتا ہے, پھر وہ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ شک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہی ایسے. سو وہ زندگی کا پارٹ بنا کر اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو بہت ضروری ہے جیسے آپ جسمانی بیماریوں کے لیے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, پلیز اپنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز یا ایلمنٹس کے لیے بھی ماہرین نفسیات سے رابطہ کریں. اگر وہ دستیاب نہیں ہیں, کسی پڑھے لکھے سے جس کو اس کی سمجھ ہو, سینس ہو, بزرگ ہے کوئی آپ کا, دادا دادی ہے, نانا, جن کی زندگیاں اچھی. دیکھیں نا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو پرانے دور میں لوگ تھے ان کی 60 70 سال بڑی اچھی زندگی گزرتی تھی, ڈیورس شرح بہت کم تھی. یہاں تک ہوتا تھا کہ میل اور فیمیل میں آپس میں اتنا فرق ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی نہیں لگتے. مثلا میں آپ کو گھر کی مثال دیتا ہوں. میرے جو نانا ہیں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ انسان تھے, کشمیری تھے, ان کا رنگ روپ, لباس, گفتگو, کتابیں, صاحب کتاب. ان کے مقابلے میری جو نانی تھیں وہ, مطلب میری نانی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ قبول صورت تھیں. اچھا, اگر وہ نانی نہ ہوتی میں کہتا کہ ٹھیک ہے نا. اب وہ اتنا فرق تھا کہ اگر وہ کھڑے ہوتے ایک فریم میں تو دنیا کا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میاں بیوی ہیں. لیکن 70 سال تک دونوں اس طرح سے رہے ایک کہ میرے لیے حیران کن بات تھی. میں نے نانا سے کہا, نانا آپ کا رنگ, آپ کا روپ, آپ کی ایجوکیشن, آپ کا تعلیم, آپ کے عہدے, آپ کی گفتگو, 5 زبانوں کے ماہر, کہاں نانی ان پڑھ. انہوں نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا بیٹے جب تک یہ ایک عام عورت تھی وہی تھی جو تم کہہ رہے ہو کہ اس کا رنگ روپ, ایجوکیشن, لباس, گفتگو, پس جس دن یہ میری بیوی بنی میری جتنی خوبیاں تھیں وہ اس کے اندر چلی گئی. واو کیا بات ہے. اس کی خامیاں میں نے لے لیں اور ان کو ٹھیک کر لیا. کیا بات. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی گھر میں کسی ایک کو شک ہے تو دوسرے کو تو عقل ہونی چاہیے نا اس بات کی کہ اگر یہ شک کر رہی ہے تو اس کے کوئی پیچھے اس کے ذہن میں کوئی خدشہ ہوگا, خلش ہوگی, کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی, مجھ سے کوئی ایسا عمل ہوا ہوگا. تو میں اپنے گھر کو تباہ کرنے کے میں پوچھوں کہ بیگم صاحبہ آپ کو کس بات پہ شک ہے, کیا ہوا, کیا ہے, مسئلہ کیا ہے.
تشریح کر دیں, بتا دیں مجھے, اور پھر میں اپنے بیہیویئر کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لوں, تھوڑا سا ٹھیک کر لوں, تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کر لوں, تاکہ میرے وہ جو گھر کے حالات ہیں یا ارد گرد کے حالات ہیں, جو میری اولاد ہے. پھر ایک اور بات بہت اہم میں کہنا چاہوں گا یہاں پر آپ کے ذریعے سے, کہ اگر آپ کو شک ہے بھی, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کم از کم اسے ڈسکس بچوں کے سامنے نہ کریں پلیز. ان کی زندگیاں تباہ نہ کریں. یہ مت سوچیں بچہ سو رہا ہے میں باتیں, بچہ سن رہا ہوتا ہے, چھوٹا سا بچہ بھی سن رہا ہوتا ہے. ہماری سائیکالوجی کہتی ہے پری نیٹل پیریڈ میں لاسٹ ٹرائمیسٹر جو ہوتا ہے, آخری 3 ماہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے, اس وقت بھی وہ اپنے ماں اور باپ کی لسننگ کر رہا ہوتا ہے. اگر ماں کے پیٹ میں لسننگ ہو رہی ہے تو جب دنیا میں آ گیا اس وقت لسننگ نہیں کر رہا ہوگا. ہاں, رسپونڈ نہیں کر پاتا, ریئیکٹ نہیں کر پاتا, بول نہیں پاتا, بٹ لسننگ تو ہے نا اس کی. جب ماں کہتی ہے سو جو سو, سن رہا ہے تو رسپونڈ کر رہا ہے نا. اگر وہ پیار اور محبت کی سن رہا ہے تو کیا شک کی گفتگو نہیں سن رہا ہوگا؟ اب آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو اولاد پیدا کی, اب اس کے کانوں میں اذان کی جگہ شک ڈال رہے ہیں بچپن سے. سو اگر بات کرنی بھی ہے تو میاں بیوی آپس میں بات کر لیں. ہاں جی.